ظفر اقبال صاحب جی آزاد کشمیر سے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جی کہ ایک آدمی بچپن سے لے کر آج تک حلال کمائی کھا رہا ہے کما کا، اچھا اور دوسرا آدمی جو ہے دولت مند ہے، تو ہاں دولت مند غریب کو کیوں تنگ کرتا ہے جو حلال کھاتا ہے، اور اس پر تہمت کیوں لگاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ظفر اقبال سے مرد موجود تھے آزاد کشمیر سے. شیخ فرما دیجیے. غلط کرتا ہے. جو دولت مند ہے اور اس کی کمائی بھی ایسے مشتبہ ہے، دوسرا شخص ہے وہ حلال کماتا ہے حلال لیکن کم کھانے کماتا والا ہے اور اس کی کمائی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے. اس پر تو الزام اور طعن اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس پر تو یہ تو قابل رشک ہے کہ ایک بندہ ہے اور وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ حرام نہیں کھاتا، مال کم ہے، روزی کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، حرام کمائی نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو یہ تنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. حدیث میں تو آیا ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان، بہتر مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. جی تو یہ مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا اور اسے نہ اس طرح شرمندہ کرنا، تانے دینا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ مجھے اس سے کوئی بات یاد آ رہی ہے، اس کی تقید آپ سے چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کہ دنیا کے لیے تو کچھ خاص نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دفعہ نکلا تھا، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ ان کو اپنے دروازے سے دھتکار دیتے ہیں، چل نکل، بھاگ جا، اٹھ جا، چلا جا، ماں میں پاس نہ بیٹھ. لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم ڈال دیں کسی مسئلے میں جی تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ایسے ہی لوگوں میں سے حضرت انس کے چچا بھی تھے، ان کا نام بھی انس ہے. اچھا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی پھوپھی ایک خاتون کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو ان کے دانت ٹوٹ بیٹھی، کچھ چیز ماری تو دانت ٹوٹ گئے. تو اب وہ آ گئے اس خاتون کے اولیاء اللہ کے نبی کے پاس کہ ہمیں تو قصاص چاہیے، دانت کے بدلے دانت توڑیں گے ہم بھی، ٹھیک ہے ہم بھی ان کی خاتون کے دانت ہی توڑیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت انس کے چچا جو ہیں وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری بہن ہے ربیہ، تو اس کے دانت ٹوٹیں گے تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ان سے کہتے ہیں کہ دیت لے لو، معاف کر دو. وہ نہیں مانے. تو اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا قصاص کا. اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت انس کے چچا کہنے لگے اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے قصاص. کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ وہی بات تھی کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم بھی ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کر دیتے. سبحان اللہ. تو وہی پارٹی جو پہلے مان ہی نہیں رہی تھی وہ خود آ کر کہتی ہے کہ ہمیں دیت دے دو، ہم نے معاف کیا. سبحان اللہ سبحان. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ. وہ ظاہری شکل و صورت میں سادہ سے درویش تھے، سبحان اللہ. لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے ایسے ہی. کہ وہ اللہ کو قسم دے دے تو اللہ قسم پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے خیال میں ہمارے جو جن کا سوال تھا بھائی کا ان تک میسیج پہنچ چکا ہے. لوگ دنیا کچھ بھی کہتی ہے. دنیا کے اندر کو جو لوگ اپنی ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، مالدار ہو، گاڑی اچھی ہو تو کہتے ہیں اس کی شکل پر نور برس رہا ہے. کپڑے پھٹے ہوئے ہو، غریب آدمی ہو، بھوک سے تنگ آیا ہوا ہو، چہرے پر رونق اڑی ہو بھوک کی وجہ سے، کہتے ہیں یہ دیکھیں اس پر پتہ نہیں کیا برس رہا ہے. یہ تو بے نور ہوا ہے اس کا چہرہ. اللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی بہت شکریہ جی.